آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی 20 سال ہو گئے، 20 سال امریکہ کی قید میں، ہم اسے چھڑا نہیں سکے، ہم اس حوالے سے بات نہیں کر سکے. ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے، ہمارے حکمران اتنے بے حس ہو چکے. اگر خدا نہ واسطہ کسی لیڈر کو پکڑا جائے ہم روڈ بلاک کر دیتے، اگر کسی لیڈر کو گالی دی جائے ہم روڈ بلاک کر دیتے، ہم اپنے ملک کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن 20 سال سے میری بیٹی، میری بہن امریکہ کی قید میں، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے. قیامت والے دن اللہ کے رسول کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر سوال کر لے کہ میری صدیقہ کے لیے کس نے آواز اٹھائی تھی تو کیا جواب دو گے؟ حکمرانوں، کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے؟ قیامت والے دن رسول اللہ کا سامنا نہیں کرنا؟ قیامت والے دن اللہ کے رسول اگر سوال کرنے، بتاؤ عافیہ صدیقی کا قصور کیا تھا؟ وہ ایک عالمہ تھی، ایک حافظہ تھی، وہ دین کی بات کرتی تھی، اسلام کی بات کرتی تھی. اگر اسے کوئی کافر قید کر کے لے کے جا رہا ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہو، بات تک نہیں کرتے ہو، اگر تمہاری ذات کی بات آئے تم رد دائر کر لیتے ہو، عدالتوں میں جاتے ہو، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، بات عافیہ صدیقی کی آئے تو میں سانپ سونگھ جاتا ہے، تو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی بہن فوزیہ صدیقی کہہ رہی تھی کہ میں بھی اس سے ملی ہوں، اس کے بال لوچے ہوئے تھے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، سامنے والے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، 20 سال ظلم کیا. اور کہتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں بات کہتے ہوئے، کہ وہ کہتی ہے کہ جب مجھے لایا گیا تو مجھے کافی عرصہ میرے کپڑے اتار کر مجھے ننگا رکھا گیا، میرے سامنے قرآن زمین پر نعوذ باللہ رکھا گیا اور مجھے کہا اس کے اوپر پاؤں رکھو، اگر پاؤں نہیں رکھو گی تمہیں ظلم و ستم کیا جائے گا. میں نے کہا میں تو قرآن کے اوپر پاؤں نہیں رکھوں گی. کہا مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور کافی عرصہ میں بے ہوشی کے عالم میں تھی، قومے میں تھی. پھر میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے. اتنا ظلم کوئی کرتا ہے؟ آج اگر کسی ملک کے اندر اگر کسی بہن اور بیٹی پر، کسی کافر عورت پر کوئی اتنا تشدد کرے تو کافر ایک ساتھ آواز بلند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آواز اس لیے نہیں اٹھائی جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پاکستانی ہے. ہم اتنے بحث ہو چکے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات تک نہیں کرتے. لیکن قیامت والے دن وہ تو جنت میں جائے گی، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کافر دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان کو قید کر لے، یہ ظلم و ستم کر لے، اور مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان شخص، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، فرمایا جب اس پر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہو تو مومن اس کی تکلیف کو برداشت کرے. یوں سمجھ لو ہماری بیٹی اس وقت قید میں ہے. جب آپ کی بیٹی قید میں تو کیا کرتے ہو؟ رات کو نیند آتی ہے؟ اگر آپ کی بیٹی کو خدا نواسا یا میری بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو ہمیں نیند آتی ہے رات کو؟ نہیں آتی نا. تو عافیہ کے لیے بھی نہیں آنی چاہیے. بات کرو، آواز بلند کرو، جیسے ہم گٹر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جیسے پانی کے لیے ہم اپنے چیئرمین اور ایم این اے ایم پی اے کو پکڑتے ہیں. پکڑو اس کو، پوچھو ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے، عافیہ کا کیا ہوا ہے؟ اگر 10 سال 20 سال پہلے ہم نے آواز بلند کی ہوتی تو آج وہ یہاں ہوتی، لیکن ہم نے بات ہی نہیں کی ہے. بہرحال اللہ سے ہم توبہ ہی کر سکتے ہیں. اس گناہ میں ہم سب شریک ہیں، اس گناہ میں ہم سب شریک ہیں.